آئیے دیکھتے ہیں ARY ڈیجیٹل نیوز چینل کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، جس میں علامہ اقسام الحق زہری جو کہ مذہبی سکالر ہیں اور علامہ کے درجے کے اوپر ہیں، یعنی کہ انہوں نے عالم کا کورس کیا ہوا ہے، وہ ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے آئے ہوئے کھرا سچ کے اس بھائی کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب کیسے دیتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹائم آیا تھا جہاں پہ ہر بندے کی بولتی بند ہو گئی تھی. سنیے گا یہ کیا کہتے ہیں. نومیڈ 77 بہت بہت دھنیہ واد فار اندر 5 ممبرشپ گفٹس. سنیے گا سر. السلام علیہ ظہیر لن تنالو جو ہے سورۃ النساء اس میں 4 سپارے میں ایک آیت ہے اور اس میں کہا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو. اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ عورتوں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو یا کسی باندی سے تعلق قائم کر لو. ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. کیا بولا اس نے؟ کیا بولا اس نے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اسلامک سکالرز کے مطابق انہیں اس چیز میں مسئلہ ہی نہیں نظر آ رہا کہ باندی کے ساتھ تعلق قائم کر لو، باندی کے ساتھ سیکس کر لو، غلام عورت کے ساتھ سیکس کر. they don't even see a problem کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی ہے. آگے سنیے گا کیا کہتے ہیں. آپ قرآن بھی تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں، میں ترجمے کے اوپر جو اینکر تھا نا اس کی پھٹ گئی جیسے ہی علامہ نے کہا نا اوے اگر قرآن مجید نے کہہ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. اسی وقت اینکر کی پھٹ گئی. انہوں نے کہا میرے کو فتوا جو ہے کل کو جو ہے نا وہ مسلمانوں نے پکڑ کے مجھے چھترول مار کے مار دینا، میں اینکر ہوں. نہیں 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 میں تو صرف ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں، میں تو صرف ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں. کیا ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ ترجمہ ٹھیک ہے لیکن باندی ہے کیا؟ باندی کیا؟ باندی وہی ہے جو کنٹونمنٹ سے عورت پکڑی جائے گی، اس کو امیر لشکر جو ہے فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ایک منٹ کینٹونمنٹ میں جو لڑکی پکڑی جائے گی اس کو فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا. ابے لڑکی نہ ہو گئی کیا بھیڑ بکریاں ہو گئی کہ فوج کا کمانڈر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا؟ بھیڑ بکری ہیں. آپ نے یا میں نے ڈسٹریبیوٹ کرنی؟ میں نے آپ نے، میں نے نہیں کرنی. ہیلو بھائی یہ نہ کہنا کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا، ہم نہیں کر سکتے. یعنی ایک لڑکی پکڑی گئی اور اس کو میں نے اپنی نوکرانی بنا لیا. کس طرح؟ ہاں ایک لڑکی پکڑی گئی اس کو میں نے نوکرانی نہیں، آپ نے بنایا، کمانڈر نے دیا. سنیے سوال پورا کر لوں کیونکہ اب یہ سوال میں آئے سوال پورا کر لوں. ہم بھی یہی کہتے ہیں، مسلم بھی انگل دیتے ہیں. انٹرسٹ لے کے کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے صحبت کی اجازت ہے بغیر نکاح کے. آپ ذرا بات سن لیں جی. اگر کمانڈر ان چیف نے جو عورت پکڑی، اب آپ نے بات نہیں کراس ہاں بات نہیں کراس کرنی، بتانے لگا ہوں میں کیونکہ میں نے اس کو صحیح ثابت کرنا ہے نا. تو چونکہ میں نے اس کو صحیح ثابت کرنا ہے تو میں بتاؤں گا کیسے. میں تمہید نہیں باندھوں گا تو سمجھ کیسے لگے گی تمہیں؟ لہذا مجھے تمہید باندھنے تو انٹرپٹ نہیں کرنا. ہمارے علامہ صاحب بول رہے ہیں. صاحب نے پکڑ کے مجھے دے دیا. اب آپ نے بات پوری سننی ہے. آپ بات سننی ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں اس میں کنٹیکسٹ کی طرف آئیں. آپ آئے کمانڈر ان چیف نے عورت پکڑی گئی جنگ کے دوران. اب ایک صورت یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، دوسری صورت ہے اس کو منڈی بھیج دیا جائے، تیسری صورت یہ ہے کسی مسلمان کے پوزیشن میں آ جائے. لو جی ان کو صرف 3 ہی صورتیں نظر آئی ہیں: منڈی بھیج دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا کسی مسلمان کو دے دی جائے. چوتھی صورت کوئی نہیں ہے ان کے نزدیک کیونکہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 3 صورتیں ہی ہیں، تیسری چوتھی صورت کوئی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے آگے سنتے ہیں. اچھا اب مسلمان کو دے دیا جائے تو کیا کرے گا مسلمان؟ اگر پوزیشن میں آ جائے گی، مرد اسے اپنی ڈیزائر پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں ہے. تو یہی کباہت میں پوچھتا ہوں، جو مرد پوزیشن میں آتا ہے، جو مرد مسلمانوں کی پوزیشن میں آتا ہے، وہ اس مسلمان کی بہن، بیٹی یا بیوی کے ساتھ اپنی ڈیزائر کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ یہ جو ڈیزائر پوری کرنی ہے یہ صرف آپ نے غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ہی کیوں کرنی ہے مسلمان مردوں نے؟
یہی ڈیزائر پوری کرنا، وہ جو نان مسلم مرد قبضے میں آیا ہے وہ اس کی ڈیزائر کون پوری کرے گا؟ اس کی بھی ڈیزائر پوری کراؤ نا. اس کے لیے میں آپ کو شریعہ میں دکھاؤں گا. اسی لیے اسلامک شرع میں آپ دیکھیں گے جو میل سلیوز ہیں ان کو کیسکریٹ کر دیا جاتا تھا، ان کو کھسی کر دیا جاتا تھا، زنج بنا دیا جاتا تھا، ان کو کھسی کر دیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو سعودی عربیہ کے اندر کوئی بھی کالے کے ساتھ کی جوائنٹ لڑکا مرد عربی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جتنے بھی کالے غلام عربی میں آئے تھے ان کو کھسی کر دیا جاتا تھا. یہ میں آپ کو سارا دکھاؤں گا، ٹینشن نہیں لینے کا، یہ ہم انہی سٹریموں میں پورا دکھائیں گے. تو مرد غلام کی سیکشل ڈیزائر کیسے ہوئے گی کہ اسے تو کھسی کر دیا جاتا تھا، عورت کے ساتھ تو مزہ لینا مرد نے. لہذا ان کا جواب آپ نے سن لیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیزائر پوری کر لی مرد نے تو کیا فرق پڑ گیا؟ ایک منٹ نہیں کباہت، میں کیوں کباہت کی بات کروں گا؟ میں آپ کے ساتھ اس پہ میں بالکل آن سیم پیج ہوں. فرق یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بغیر نکاح کے ہو سکتا ہے. ظاہری بات دیکھیں دو طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے. بغیر نکاح کے ہو سکتا ہے. اب اس نے کہا دو طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے، اسی کو سمجھیں. ایک فیمیل سلیو جو ہوتی ہے وہ ایک مسلمان مرد کی پراپرٹی ہوتی ہے، جیسے موٹر سائیکل ایک پراپرٹی ہے، جیسے کپ ایک پراپرٹی ہے، جیسے چھت ایک پراپرٹی ہے. اٹس اے پراپرٹی. ایک منٹ سر، میں پراپرٹی کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ابھی اس کی میکینکس میں جا ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بغیر نکاح کے اجازت ہے، میکینکس میں جانا پڑتا ہے. بغیر نکاح کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے سیکس کی اجازت ہے؟ بیوی سے نہیں، بیوی کا نکاح کرنا پڑتا ہے. میں باندی کی بات کر رہا ہوں، لانڈی کی بات کر رہا ہوں. ہاں بالکل، باندی سے جاتا ہے نکاح کے بغیر. باندی سے جاتا ہے نکاح کے بغیر، یعنی کہ ہاں دبا کے کرو باندی سے، بالکل فیمیل ہے کرو. اور بنائی کس لیے اللہ نے؟ تمہارے سیکس کے لیے بنائی ہے. ٹرم کا مطلب یہی ہے، آپ کو قرآن جی کا ترجمہ آپ اگری کر رہے ہیں اس سے؟ جی حالت جنگ میں جو کسی بھی حالت ایک اور آیا ایک اور مولوی کا گیا، شاید یہ بچا لے مجھے، یہ بچا لے. اس میں لالا جی ایک چیز آپ نوٹس کرنا کہ جس طریقے سے اینکر سوال کر رہا ہے کہ اسے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یار کیسے ایک باندی سے بنا تم شادی کے مطلب اس سے مباشرت کر سکتے ہو، اس کے ساتھ تم سیکس کر سکتے ہو. اکثریت جو مسلمان ہمارے پاس آتے ہیں نا وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ باندی سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ سیکس کرو گے. مطلب ان کو ابھی مطلب اتنا کنفیوژن ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم لوڈی سے بغیر شادی کے بھی کر سکتے ہو. لیکن انہیں لگتا ہے کہ شادی کے بعد ہی ہوگا، اور اسکالرس کو پتا اور وہ بتا رہے ہیں. ابھی ہاں اس میں ایک اور بندہ آئے گا جو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ابھی پہلے یہ دیکھ لیں کیونکہ چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 3 ہے یہ جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی نہیں جنگ کی حالت میں، اچھا جنگ کی حالت میں جو عورت پکڑی جائے اور خلیفہ وقت تمہارے حصے میں وہ دے دے تو وہ تمہاری باندھی ہوئی، تمہاری وہ ملکیت ہو گئی، تو آپ نکاح کے سوا اس کے ساتھ مجامعت کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی تو ہے نا کہ ہاں لیکن جنگ کی صورت میں پکڑ لی تو اس کے بعد آگے جب بیچ رہے ہو کسی دوسرے مسلمان کو تب تو جنگ نہیں ہے نا. اب آپ بیچ چھوٹ سکتے ہے ہو نا اس تو کو، سراسر. یعنی جنگ کے حالت میں اس سے کنفائن کر دیا اس بندے نے، مولوی نے، لیکن اصل میں آپ نے پکڑ کے اب بیچی ہے. سیکس کی ٹریڈنگ ہوتی تھی اور مسلح خریدتے تھے. ایون مسجد نبوی میں بازار، مسجد نبوی میں بازار لگتا تھا، مسجد اور نبوی میں بازار لگتا تھا سلیبس کا. جی اور باقاعدہ تحفے میں بھی قبول کی جاتی تھی، بے شک تحفہ بھی بے دیا شک. جاتا تھا کہ کوئی لونڈی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے آزاد کر دینا چاہیے، اس سے مزہ اٹھا لیا جتنا اٹھانا تھا، تو آپ کسی کو تحفے میں دے دو، اپنے کسی چچیرے ممیرے کھلیرے رشتہ دار کو. ایگزیکٹلی. جی وہ کسی نے کہا کہ زید بھی تو مسلمان تھا. ہاں جی جناب، زید مسلمان نہیں تھا، زید اس نون مسلم ختیجہ کا غلام تھا، اور محمد نے ختیجہ سے شادی کرنے کے بعد اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. نبوت اور یہ ساری چیزیں تو آئی تھی مدینہ جا کے. زید کو وہ اپنا بیٹا بنا چکا ہوا تھا مکہ کے اندر ہی، تو مدینہ میں جا کے ساری آیتیں آ رہی ہیں. سلیوری، لونڈی بازی، جب تک محمد ختیجہ کے ساتھ رہا تھا محمد بہت شریف رہا تھا. محمد نے کوئی پولیگمی نہیں کی تھی، نہ اس نے دوسری شادی کی، نہ اس نے کسی سلیو کے ساتھ سیکس کیا. ختیجہ کے ساتھ چونکہ وہ اس کی شوگر مامی تھی
تو شوگر مامی کے ساتھ رہتے ہوئے محمد نے کوئی دو نمبری نہیں کی. بہت شریف بندہ رہا مکہ میں. بدماشی تو تب آئی جب مدینہ آیا, جب طاقت کھڑی ہوئی تب بدماشی آئی تھی, تب یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو تب تک زید کو وہ اپنا بیٹا بنا چکا ہوا ہے. اب زید سے جب لڑکی لینی تھی تو محمد نے کیا کیا, بیٹا بوٹا گیا باہر میں, اسلام میں کوئی اڈاپشن نہیں ہوتی, وڑ گئے تو اس کی بیوی بھی ہتھیا لی. تو بھائی زید اس لیے کھسی نہیں ہوا تھا, ورنہ ہو جاتا. آگے چلتے ہیں. سورۃ النساء میں غالباً اس قسم کا ہے ایکسپلینیشن کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ بے روی کی طرف جا سکتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اجازت ہے ایک باندھی رکھ لیں. دیکھو جی اب اب باندھی آپ کو دے گا تو رکھے گا نا, کہ مفت میں رکھ لیں گے. اور چلے میں کہہ رہا ہوں رکھ لی میں نے, اس کی جگہ دو. ہاں تو ٹھیک ہے. یہ بڑا کوئی دے گا تو رکھیں گے, اور دے دو, انہیں دے دو. دیکھ رہے کیسے تڑپ رہے رکھنے کو. ہاں ابھی آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ اسلامک شرح میں آپ ہر وقت ہی لڑائی میں ہو. اسلامک شرح کے مطابق ایک مسلمان ہر وقت ہی جنگ میں ہے, یہ بھی دکھاؤں گا شرح میں. آپ کو دے گا رکھے گا, وہ دینی کسی نے نہیں, جنگ کرنی پڑے گی, جنگ کرنی جہاد پڑے گی. کرنا پڑے گا اس کے لیے, پھر ملے گی آپ کو. اس میں شرط اگر کی اللہ کریم نے لگائی ہے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ تمہاری گزارا نہیں ہو رہا ہے تو 2 کر لو, 3 کر لو, بشرطے کہ تم ان کے اندر انصاف انصاف کہ نہیں اگر انصاف کو چھوڑ اور دیں. آخر میں جو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے تو باندی کے ساتھ تعلق, باندی اگر تم عورتوں میں اگر 2 یا 3 یا 4 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی رکھو اور 3 4 5 باندیاں رکھ لو. باندیوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت نہیں, صرف جاؤ ٹھوکو واپس, جاؤ ٹھوکو واپس, جاؤ ٹھوکو واپس, کمرے میں انہیں ڈال دو. جب کبھی دل کرے ٹھوکنے کا نکالو, آ بھائی 4 نمبر باندھی باہر نکل رہے, اوکے ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ, چل واپس اندر. کیرلا سٹوری دیکھا نا لوگوں نے, باندیوں کو کیسے یوز کرتے ہیں. باندھی نکالی, خیمے میں لے کے گئے, ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ, اور خیمے سے نکالی واپس. ایگزیکٹلی وہی بات پاکستانی اسکالرز پاکستانی نیوز چینل ARY نیوز پہ بتا رہے ہیں, اور مجھے لوگ کہتے ہیں آگے کیرلا سٹوری فیک نیوز ہے. یہ اسکالرز بتا رہے ہیں کہ کیسے رکھیں گے باندیاں. کیرلا سٹوری میں انڈین مسلمان کہتے ہیں غلط بتایا گیا. ابے اسلامک اسکالر مدنی اسلام کے اندر رہتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں, سنو. اللہ کریم نے لگائی ہے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ تمہاری گزارا نہیں ہو رہا ہے تو 2 کر لو, 3 کر لو, بشرطے کہ تم ان کے اندر انصاف میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں انصاف کو چھوڑ دیں. اور آخر میں جو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے تو باندی کے ساتھ تعلق, باندی اگر انصاف نہیں کر سکتے تو باندھی رکھو, انصاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہاری غلام ہے, تمہاری پراپرٹی ہے, جو مرضی کرو. آگے چلتے ہیں. وقت کا خلیفہ آپ کو ہدیہ کرتا ہے, دیتا ہے, آپ کیسے میں آتی ہے تو اس کو نکاح کے سوا آپ مجامعت کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں بالکل. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نکاح کے علاوہ سیکس کرتا ہوں تو وہ زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا. باندی کے ساتھ وہی کہہ رہا ہوں, حالت جنگ میں باندی جو اس سے آئے گی اس کے ساتھ آپ کی. ہم آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات ہے آپ کی, آؤٹ آف یا مطلب کنٹیکسٹ بات ہے. لالا جی اگر بندہ لوجک پہ جائے کہ دیکھیں اگر لڑکا لڑکی مرضی سے کرے تو وہ زنا ہے, اور اگر تم باندی کے ساتھ کرو جبرن تو وہ حق ہے, وہ زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. میں نے کہا اسلام آپ کو بتاتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ میں نے شروع میں بتایا تھا, اب لوگ دوبارہ زیادہ ہو چکے ہیں تو دوبارہ بتایا تھا. امر بالمعروف اچھائی کی طرف بلاؤ, نہی عن المنکر زیادہ تر ٹرانسلیشن کہتی ہیں ایول سے دور, برائی سے دور. لیکن نہیں علی منکر کا مطلب ہے محمد, منکر کہتے ہیں جو محمد اور اس کے اللہ کی تعلیمات سے منکر ہوتا ہے. محمد اور اس کے اللہ کی تعلیمات کا انکاری ہے, وہ ایول نہیں ہے. تو اسلام کی نظر میں ایول کیا ہے؟ جو محمد اور اس کے رسول کی باتوں سے, جو اللہ اور اس کے رسول محمد کی باتوں سے انکاری ہو. That's it. میں اصل میں پتہ ہے, میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتا دوں, اور میں ایوب صاحب آپ کو بھی ایک بات بتا دوں کہ میں یہ نہ سمجھے گا کہ جیسے ابتسام صاحب نے کہا کہ میں 2 مختلف سبجیکٹس کر رہا ہوں. نہیں, میں ویمن رائٹس کے اوپر آ رہا ہوں, میں ہیومن رائٹس کے اوپر آ رہا ہوں. ہائے میں تو وومن رائٹس کی بات کر رہا ہوں. اسلام میں Human وومن rights. رائٹس کا کریا کرم کر دیا ہے. یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو ہمارے علامہ بھائی؟ میں وومن رائٹس کی بات کر رہا تھا, آپ نے تو وومن رائٹس کا کریا کرم ہی کر دیا ہے. رام نام ستیہ ہے, رام نام ستیہ ہے.
جاؤ یار آگ لگا دو کوئی ہڈیاں اپنا لکڑیاں پکڑ کے آگ لگا دو وومن رائٹس کو رکھ کے لائک لٹرلی یہ علامہ صاحب نے یہ کیا ہے وومن رائٹس کے ساتھ اس وقت قرآن کے تھرو تبھی تو علامہ صاحب کو غصہ بھی چڑھ رہا ہے کہ کیوں بار بار بکواس کری جا رہے ہو کوئی اور آیتوں میں جاؤ یہاں پہ کیوں جا رہے ہو یہاں پہ تو ہم نے فورس سیکس کرنا ہے غلام کے ساتھ یہاں پہ کیوں جا رہے ہو تبھی تو علامہ بھائی کو غصہ چڑھ رہا ہے آگے سنیے گا ایکچولی ان کو عادت نہیں ہے نا لالا جی، اگر آپ دیکھیں تو ان کو عادت نہیں ہے ایسے سوالوں کی. ان سے سوال ایگزیکٹلی کیسے پوچھنا ہے؟ نماز میں کس طریقے سے قیام کریں، کون سی دعا پڑھیں، ان سوالوں کا جواب دینا انہیں بنتا ہے کیونکہ اس کی پریکٹس ہے. اب اس نے کڑک سوال پوچھ لیا اور لائیو ٹی وی پہ. اب آپ کو پتا ہے کہ جو معاشرہ ہے پاکستان کا، جو یوتھ ہے، اب ان کو تو غلط لگے گا نا، کیونکہ وہ تو غلط فہمی میں ہے کہ لونڈی کے ساتھ تو نکاح ہوتا ہے. الحمدللہ ہو گیا سر